السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمیع ابراہیم اور میں آج اپنی اس ویڈیو میں آپ کو پرائم منسٹر عمران خان کا جو دورہ تھا چائنا کا، اس کے حوالے سے وہ گفتگو سناؤں گا، وہ اس کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ دوں گا جو پرائم منسٹر عمران خان اور چائنیز پریزیڈنٹ شی کے درمیان ہوئی۔ اور اس میٹنگ میں جناب پاکستان فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ بھی موجود تھے۔ بڑی یہ امپورٹنٹ میٹنگ ہے اور اس میٹنگ نے فردر جو چائنا اور پاکستان کے تعلقات ہیں اس کو مضبوط کیا۔ میں آپ کو بالکل جو ان کی گفتگو ہے میں وہ آپ کو بتاؤں گا جو مجھے انتہائی ریلائبل سورسز سے ملی ہے، وہ اس بندے سے مجھے یہ پتہ چلا ہے جو اس میٹنگ کا پارٹیسپینٹ تھا۔ یہ کوئی ہیر سے نہیں ہے، یہ کوئی ادھر ادھر سے سن کے بات نہیں کی گئی، یہ بالکل میں وہ بات آپ کو کر رہا ہوں جو اس میٹنگ میں شریک ایک پارٹیسپینٹ نے میرے ساتھ شیئر کی، اور انتہائی اس میں رازداری یہ ہے، شرط انہوں نے یہ لگائی کہ میں ان کا نام نہیں بتاؤں گا، اور میں اس وعدے کو پورا کروں گا۔ میں ان کا نام لیے بغیر آپ کو وہ تمام فیکٹس آپ کو گوش گزار کروں گا جس سے آپ کو اندازہ ہو سکے کہ پاکستان اور چائنا کے تعلقات کیا ہیں، اور کشمیر کے حوالے سے چائنا پاکستان کو کیا مدد دے رہا ہے، اس کے علاوہ جو دوسرے معاملات ہیں ان پر کیا مدد دے رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ میں دوستو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا جو وزٹ تھا چائنا کا وہ پہلے سے پلان تھا، لیکن چائنا کے پریزیڈنٹ نے اس کو پرائم منسٹر عمران خان کے آفس سے انہوں نے بات کی اور یہ کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب بھی ان دنوں یہاں پر آئیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ قمر جاوید باجوہ صاحب بھی یہاں پر ہوں اور جو پرائم منسٹر عمران خان ہیں وہ بھی یہاں پر ہوں، کیونکہ اس کے فوراً بعد پریزیڈنٹ شی نے انڈیا جانا ہے اور چائنا یہ نہیں چاہتا کہ کوئی پوری دنیا میں یہ میسج جائے کہ چائنا سیدھا پاکستان کو بائی پاس کر کے انڈیا چلا گیا۔ تو اس سارے جو ٹور کو اس طرح سے پھر ارینج کیا گیا، پلان کیا گیا چائنی پریزیڈنٹ شی کے کہنے پر۔ قمر جاوید باجوہ بھی وہاں پر پہنچے، ان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے چائنا کی ان سے علیحدہ ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور عمران خان صاحب کی پریزیڈنٹ شی سے، چائنیز پرائم منسٹر سے اور دوسری قیادت سے ملاقاتیں ہوئی۔ یہ جو ملاقات ہے اس میں آرمی چیف قمر جاوید باجوہ، پرائم منسٹر عمران خان، پریزیڈنٹ شی، چائنیز پریزیڈنٹ، چائنیز فوج کے سربراہ اور ٹاپ آفیشلز شریک تھے، جس کی میں آپ کو روایات سنانے لگا ہوں۔ اس ملاقات میں چائنیز پریزیڈنٹ نے یہ کہا پرائم منسٹر عمران خان سے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کیا ہے بھارت نے، وہ نہ صرف بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا بلکہ ہم اسے کشمیر پر بھی حملہ سمجھتے ہیں، دو وجوہات سے۔ ایک تو لداخ کا علاقہ بھی ڈسپیوٹڈ ہے اور اسی ٹیریٹری میں ہے، اور دوسرا جو پاکستان ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو انجر کیا ہے بھارت نے، اور وہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہم پر حملہ ہے۔ پھر چائنیز پریزیڈنٹ نے یہ کہا کہ ہم یہ اس لیے ملاقات آپ سے کرنا چاہتے تھے کہ ہم اس تاثر کو زائل کرنا چاہتے ہیں کہ کیونکہ چائنا کے بھارت کے ساتھ ٹریڈ کا بہت بڑا ریلیشن شپ ہے، تقریباً $100 بلین کی ٹریڈ ہے۔ تو چائنیز پریزیڈنٹ نے کہا کہ ہم یہ نہیں دینا چاہتے تاثر کہ پاکستان کے جو تعلقات ہیں چائنا کے ساتھ، وہ کیونکہ بھارت کے ساتھ چائنا کے بہت اچھے تعلقات ہیں تو اس لیے یہاں پر کوئی کمپرومائز ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ریلیشنز ود انڈیا ول ناٹ بی ایٹ دا کاسٹ آف ریلیشن ود پاکستان۔ پاکستان کو ہم بہت ہائی اسٹیم میں دیکھتے ہیں۔ پھر چائنیز پریزیڈنٹ شی نے یہ کہا پرائم منسٹر عمران خان کو کہ آپ کی جو خود مختاری ہے، آپ کی جو سلامتی ہے، چین اس کو اپنی خود مختاری اور سلامتی سمجھتا ہے۔ اگر آپ پر کسی طرح کا بھی کسی نے کوئی ایڈونچرزم کیا، بھارت کی طرف سے کوئی فوجی کارروائی ہوئی تو چائنا آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور یہ جو ہمارے چائنیز فوج کے لیڈر یہاں پر بیٹھے ہیں، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ وہ جو اکوپمنٹ آپ کو چاہیے، جو اسلحہ آپ کو چاہیے، جس طرح کی آپ کو امداد چاہیے، چائنا بالکل فوری طور پر پاکستان کو وہ امداد دے گا۔ آپ ایک کمیٹی بنا لیں، آپ اپنی ضروریات بتائیں اور ہم آپ کو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس موقع پر پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ ہم بہت آپ کے گریٹفل ہیں،
وی آر ویری تھینکفل ٹو دا چائنا کہ آپ نے اتنی ہمارے ساتھ دوستی کی ہے. اور اب آپ یہ جو ڈیفنس کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں بہت اقتصادی پرابلمز ہیں. پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں اقتصادی ہمارے, اور یہ جس اسلحے کی, جس ویپنری کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی بہت کاسٹ ہے. لیکن میں آپ کو یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستانی ایک بڑی غیور قوم ہے اور ہم اس کا پائی پائی آپ کو دیں گے. جو آپ ڈیفنس کے لیے ہمیں ایکوپمنٹ دیں گے اس کا پائی پائی پاکستان ادا کرے گا. اس پر چائنیز پریزیڈنٹ نے یہ کہا کہ پرائم منسٹر عمران خان, ہم پاکستان کی دوستی کو بہت ویلیو کرتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ پاکستان کس طرح سے اس بات کو دیکھتا ہے, لیکن آج سے 45-50 سال پہلے چائنا جب آزاد ہوا تھا تو اس کے حالات بہت خراب تھے اور پاکستان کے اقتصادی حالات بہت اچھے تھے. تو اس وقت پاکستان نے چائنا کی مدد کی تھی اور ہم اس مدد کے لیے بہت گریٹفل ہیں. ہم آپ کے اس مدد کے لیے بہت مشکور ہیں. تو اس لیے اس وقت آپ کو جس اسلحے کی ضرورت ہے, آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہے, اس کے لیے ہم آپ سے نہ آپ یہ بات کریں اور نہ ہم آپ سے کسی پیسے کا تقاضا کرتے ہیں, کیونکہ آپ کی آزادی, آپ کا ریلیشن شپ ہمارے لیے بہت اہم ہے. اس پر پرائم منسٹر نے ایک بات کہی پریزیڈنٹ شی سے. انہوں نے کہا کہ چائنا بہت ساری جو انڈسٹری وہاں پر لگی ہے اس کو وہ دوسرے ممالک میں آؤٹ سورس کر رہا ہے. یعنی چائنا کے اندر جو انڈسٹری لگی ہے وہ اپنی انڈسٹری کو دوسرے ممالک میں لگا رہا ہے. اس سے فائدہ یہ ہے کہ جہاں پر وہ جا کے انڈسٹری لگائے گا وہاں پر امپلائمنٹ آ جائے گی. تو پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ چائنا ہماری اس طرح سے مدد کر سکتا ہے کہ وہ جو کچھ انڈسٹری ہے وہ آپ پاکستان میں اس کو لگا دیں. تو جس پر چائنیز پریزیڈنٹ نے کہا کہ آپ آج ہی کمیٹی بنائیں, آپ اپنا ڈیلیگیشن بھیجیں کہ کیا آپ کرنا چاہتے ہیں, کس قسم کی آپ وہ لینا چاہتے ہیں بزنس کو. ہم وہ بزنس وہاں پہ لگائیں گے اور وہ ہم صرف اس کا جو پروفٹ ہے وہ ہم لیں گے. باقی وہ کمپنی جو ہے وہیں پر پاکستان میں ٹیکس ادا کرے گی, وہیں پر اس کی امپلائمنٹ ہوگی اور وہ پاکستان کا جو پروڈکشن ہے اس کی پروڈکشن پاکستان کی پروڈکشن کے طور پر وہ ظاہر کی جائے گی, اسی کھاتے میں وہ لکھی جائے گی. اس موقع پر مجھے ذرائع نے بتایا کہ ایک کمپنی ہے, میں نام اس کا لے دیتا ہوں, ایڈیڈاس, اس کے لیے جو پلانٹ ہے وہ چائنا نے کہا کہ وہ ہم پاکستان میں لگائیں گے. اب وہ پلانٹ جب پاکستان میں لگتا ہے تو اس کے لیے 10,000 جابز جو ہیں وہ ملیں گی, تو وہ پاکستانیوں کو جابز ملیں گی. اور اس کا جو پروفٹ ہے یعنی سارے خرچے اور تنخواہوں کے بعد اور ٹیکس دینے کے بعد وہ صرف پروفٹ باہر جائے گا, باقی سارا جو پروفٹ ہے وہ اور وہ جو امپلائمنٹ ہے وہ پاکستان میں رہے گی. اور اس طرح کی کئی انڈسٹریز جو ہیں چائنا وہ لگانے کے لیے پاکستان میں انہوں نے اپنی آمادگی کا اظہار کیا. ایک اور بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چائنیز اتنے سینسٹیو ہیں کہ اس دورے کے اختتام پر یہ فیصلہ ہوا کہ ایک جوائنٹ کمیونیکے جاری کیا جائے گا, یعنی ایک مشترکہ سٹیٹمنٹ ہوگی جو ایک وقت میں اسلام آباد میں اور بیجنگ میں اس کو ریلیز کیا جائے گا. اب جو سٹیٹمنٹ پاکستان میں ریلیز ہوئی وہ انگلش میں ریلیز ہوئی, لیکن جو چائنا میں جو سٹیٹمنٹ ہوئی ریلیز وہ کیونکہ انگریزی کو جب چائنیز لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تو اس میں جو متن تھا, کیونکہ وہ تحت لفظ وہ ترجمہ نہیں ہوا تھا, اس کا مطلب انہوں نے دیا, تو وہ تھوڑا سا جو اس کا ٹیکسٹ تھا وہ انگریزی میں جو سٹیٹمنٹ تھی اس سے کچھ کم تھا. اس کو بھارتی میڈیا نے بڑا ایکسپلائٹ کیا اور یہاں تک ہیڈ لائنز لگائیں 1 گھنٹہ انہوں نے کہ پاکستان شون دا وے, چائنیز نے بالکل پاکستان کو جواب دے دیا ہے اور یہ کشمیر کے معاملے میں کوئی ایسی بات اس طرح سے نہیں ہے. تو جس پر چائنا کے ایمبیسڈر کا رابطہ ہوا پاکستانی فارن آفس سے اور 1 گھنٹے کے اندر انہوں نے وہ جو انگلش کی سٹیٹمنٹ تھی اس کا وہ بھی اپلوڈ کی اور چائنیز لینگویج میں تحت لفظ اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ کر کے تو اس کو انہوں نے اپلوڈ کیا. اور جس کے نتیجے میں پھر وہ جو ایک غلط فہمی جس کو انڈین ماڈلز اور انڈین میڈیا نے جس کو پلے اپ کیا اس کو انہوں نے اس کو ختم کیا. اور پھر چائنا کے پریزیڈنٹ نے یہ بتایا کہ وہ جا رہے ہیں وہاں پر
انڈیا کے دورے پر، اور وہ کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے۔ اب میں آپ کو، کیونکہ یہ 3 ایشوز تھے، سی پیک پر بات ہوئی، پاکستان کی اقتصادی ترقی پر بات ہوئی، کشمیر پر بات ہوئی۔ سی پیک کے حوالے سے سیکنڈ فیز میں سارے پروجیکٹس چلے گئے، اور انفراسٹرکچر کے لیے، باقی ان کاموں کے لیے جو اتھارٹی بنائی ایک آرڈیننس کے ذریعے پاکستان نے، اس پر چائنیز پریزیڈنٹ نے بڑا شکریہ ادا کیا۔ لیکن جو 2 اہم باتیں جو چائنا نے کیں جس سے پاکستان کو بہت بڑی ڈپلومیٹک کامیابی حاصل ہوئی، وہ کیا تھی؟ ایک تو یہ کہا کہ جو کشمیر کا معاملہ ہے یہ یونائٹڈ نیشن ریزولیشنز کے تحت حل ہوگا، یہ یونیلیٹرلی اکیلے انڈیا اس میں کچھ نہیں کر سکتا، اور پاکستان کی مرضی سے اس کا حل نکلے گا، یہ کہا چائنا نے۔ اور دوسرا جو ان کی سٹیٹمنٹ تھا، اس کا اہم حصہ افغانستان کے متعلق تھا، جس میں چائنا نے یہ کہا کہ افغان مسئلے کا حل جو ہے وہ امن وہاں پر اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب پاکستان کی طرف سے جو پرپوز کردہ جو حل ہے، اور جن ایفرٹس کو پاکستان لیڈ کر رہا ہے، اگر ان کا منطقی انجام ہوا اسی طریقے سے جس طرح پاکستان اس کو لے کے جا رہا ہے، تو پھر افغانستان میں پائیدار امن ہوگا۔ تو دونوں ایشوز پر، کشمیر کے ایشو پر اور افغانستان کے اندر جو مصالحتی عمل ہے، اس کے حوالے سے جو چائنا کی سٹیٹمنٹ ہے وہ اتنی سٹرونگ سٹیٹمنٹ ہے کہ اس نے بالکل بھارت کو، آپ یہ سمجھیں جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں، چاروں شانے چت کر دیا، اس طرح سے کیا۔ اور یہ سٹیٹمنٹ آپ یاد رکھیں، یہ ساری جو سٹیٹمنٹ ہے یہ بھارت کے دورے سے ایک دن پہلے ڈیلیبریٹلی چائنا نے پرائم منسٹر عمران خان اور جنرل قمر جاوید باجوہ کو بلا کر یہ سب کچھ کیا۔ اور دوسری بات کہ وہاں پر جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ جو پاکستان کی فوج ہے وہ سی پیک کی گارنٹی کرتی ہے، اور جو بھی پروجیکٹس ہیں پاکستان اور چائنا کے درمیان وہ ہوں گے، جو انویسٹمنٹ چائنا کرنا چاہتا ہے پاکستان میں، اس کو سیکیورٹی پاکستان کی فوج دے گی۔ انتہائی کامیاب دورہ۔ اور میں اختتام پہ یہ جو ویڈیو ہے اس میں میں یہ کہوں گا کہ چائنا نے جس انداز میں اس سارے معاملے کو دیکھا، اور یہ بھی کہا کہ یہ جو سٹیٹس کو ہے، یہ اگر کرفیو رہا وہاں پر اور یہ سٹیٹس کو چلتا رہا تو اس سے معاملہ بڑا گمبھیر ہو جائے گا، اور اس سے صورتحال خراب ہو جائے گی، اور چائنا اس حوالے سے ڈپلومیٹک ایفرٹس کرتا رہے گا، دنیا کو یہ کہتا رہے گا کہ کشمیر کا مسئلہ پاکستان کی خواہش کے مطابق اور یونائٹڈ نیشن کی ریزولیشنز کے مطابق حل کیا جانا چاہیے۔ بڑا یہ امپورٹنٹ دورہ تھا، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں دھرنا پالیٹکس اور دوسری وجوہات سے یہ چیزیں سامنے نہیں آ سکیں، کیونکہ اس وقت جو انڈین لابی ہے اور جو دوسری لابیز ہیں، انہوں نے ایک ایسی سچویشن کریٹ کی ہے پاکستان میں کہ جو نیشنل کاز کی چیزیں ہیں، جو کشمیر سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، میڈیا میں وہ چیزیں اس طرح سے نہیں آ رہی۔ میڈیا میں دھرنا ڈومینیٹ کر گیا ہے، اپوزیشن ڈومینیٹ کر گئی ہے، اور یہ جو اہم مسئلہ ہے یہ تھوڑا سا بیک برنر پر چلا گیا۔ اس لیے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بیل آئیکن، اس پر آپ کلک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم آپ کو تازہ ترین جو بھی سچویشن ہے پاکستان کے حوالے سے، جو ہمارے اہم معاملات ہیں، ویڈیوز آپ کو اپلوڈ کرتے رہیں گے۔